السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ریسنٹلی پاکستان میں دعوت اسلام کے سلسلے میں آنا ہوا ہے، جس پر پاکستان کے سارے عوام بہت زیادہ خوش ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا پاکستان بہت زیادہ مشہور ہے۔ لیکن اسی دوران کئی لبرل چوہے ایسے بھی ہیں جس کی ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے بہت جل رہی ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب حق اور سچ کی بات شروع سے پروموٹ کرنے آ رہا ہے۔ بہت ساری کنٹروورسیز ہیں جو ان کی ذات سے پاکستان آنے کے بعد اٹیچڈ ہوئی اور میرا خیال تھا کہ اس پر بات نہ کی جائے، لیکن بہرحال یہ ایک ایسا ویڈیو کلپ تھا کہ مجھے لگا کہ اب ذرا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے حوالے سے گفتگو ضرور کی جانی چاہیے۔ امریکہ میں آپ عورتوں کی تعداد بتانا شروع ہو گئے کہ وہاں پہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، 42 لاکھ عورتیں جو ہیں وہ فارغ ہیں، تو اگر وہ دوسرے مرد سے شادی نہیں کرتی یا مرد سے شادی نہیں کرتی تو پھر وہ یا وہ بتائی ہے لینگویج کہ جو ایک تبلیغ کرنے والا کرے گا۔ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ڈنکے کی چوٹ پر حق بیان کرنے والا ایک داعی ہے، بس اسی وجہ سے ہمارے ملک کے چند لبرل سیکولر کو ڈاکٹر صاحب سے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اقرار حسن کو ڈاکٹر صاحب کے اس بات سے بہت تکلیف ہوئی کہ جی ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایسا کیوں کہا کہ خواتین اینکر کا بنا پردے ٹی وی پر آنا حرام ہے، اور اقرار ابھی یہ کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر صاحب کی یہ بات سن کر اپنا سر پیٹ رہا ہوں، جو کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اگر عورت میک اپ کر کے بن سور کر بے پردہ ہو کر ٹی وی پر خبریں وغیرہ پڑھ رہی ہے اور ایک مرد اگر ایسی عورت کو 20 منٹ تک دیکھتا رہے اور اس کے دل میں اگر کوئی ہلچل نہیں ہوتی، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں، میڈیکلی وہ بندہ بیمار ہے۔ اگر پورے نقاب میں آ رہی ہے، ذرا بھی فتنہ نہیں ہے، تو شاید کچھ علماء مانیں گے۔ اگر کوئی آدمی وہ عورت کو دیکھتا ہے میک اپ کے ساتھ، اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کچھ پرابلم ہے آدمی میں۔ آپ لڑکی کو 20 منٹ تک دیکھیے، آپ کے دل میں ہلچل نہیں ہوتی ہے، مطلب آپ میڈیکلی بیمار ہیں میرے حساب سے۔ اگر آپ ایک خاتون نیوز اینکر کو 20 منٹ تک ٹی وی پر خبریں دیتے ہوئے مستقل دیکھتے ہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی گندا خیال نہیں آتا، آپ کے ذہن میں کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوتی، تو آپ کو ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ یہ میں نہیں کہا، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا ہے اور اس سے کچھ دیر پہلے میں نے یہ کلپ دیکھا ہے اور اب تک میں اپنا سر پیچھا ہوں۔ اس پر کیا کہا؟ اقرار بھائی، اگر آپ نے اعتراض کرنا ہی تھا تو آپ ہی پوچھتے کہ میڈیکل میں ایسا کہا لکھا ہے کہ ایسا ممکن ہے، یا پھر آپ دلائل سے بات کرتے، لیکن یہ حرکت کر کے آپ نے اپنے اندر کا چھپا گند نکالا ہے۔ اور اقرار حسن کے اس ویڈیو کے نیچے لوگوں نے کمنٹس میں لکھا ہے کہ ہاں اقرار بھائی، آپ کو تو برا لگنا ہی تھا، کیونکہ آپ کی تینوں بیویاں اینکر جو ہے اگر حقیقت میں ایسا ہی ہے پھر تو اقرار بھائی کی جلنی بنتی ہے۔ اقرار بھائی نے ڈاکٹر صاحب پر ایک اور اعتراض کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے لیکچر ریکارڈ کرنے کے لیے کروڑوں روپے کے کیمرے استعمال کرتے ہیں، بھلا اتنے مہنگے کیمروں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے لیکچر تو ریکارڈ کرنا ہے، آپ نے کون سی فلم بنانی ہے؟ عالیہ بیان ہی میں انہوں نے کہا کہ ہم نے 9 کروڑ روپے کے کیمرے خریدے ہیں، 10 کیمرے خریدے ہیں، 9 کروڑ روپے کے اپنے ویڈیو پیغامات کو ریکارڈ کروانے۔ یا تو ان کا جو ٹیلی ویژن ہے پیس ٹی وی، وہ پروڈکشنز کر رہا ہو، کچھ ایسے تاریخی ڈرامے کریٹ کیے جا رہے ہوں، کچھ ایسی فلمیں بنائی جا رہی ہوں۔ اقرار حسن ڈاکٹر ذاکر نائک کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ اتنے مہنگے کیمرے استعمال کر رہے ہیں جبکہ مسلمان بھوک سے مر رہے ہیں۔ اقرار میری جان، آپ کے اطلاع کے لیے ڈاکٹر صاحب اسکالر کے ساتھ ساتھ ایک بزنس مین بھی ہے اور کروڑوں اربوں روپے کا مالک ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے اپنی ایک اسپیچ میں بتایا تھا کہ میرا اور میری بیوی کا ماہانہ خرچہ صرف $500 ہوتا ہے، یعنی کہ پاکستانی تقریباً 1.5 لاکھ روپے۔ باقی بزنس سے جتنی بھی لاکھوں کروڑوں روپے کی پرافٹ ہوتی ہے تو وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ تو آج کی تاریخ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری اور میری اہلیہ کا ریکوائرمنٹ صرف $500 ہے مہینے کا، بس۔ میں نے آپ کے اس میں تقریباً 1,30,000 ہے کچھ۔ تو اقرار بھائی، ڈاکٹر صاحب کو یہ نصیحت کرنے سے پہلے تھوڑا ان کے بارے میں جان لیتے تو اچھا ہوتا،
باقی اقرار بھائی، ڈاکٹر صاحب نے آپ کی طرح کمرے میں بیٹھ کر ویڈیوز ریکارڈ نہیں کرنی جو کہ 1-2 لاکھ روپے والے کیمرے سے کام چل جائے گا، بلکہ ڈاکٹر صاحب لاکھوں کے مجمع میں لیکچر دیتے ہیں اور لاکھوں کے مجمع کو کور کرنا نارمل کیمرے کا کام نہیں ہے، اور ڈاکٹر صاحب اتنے مہنگے کیمرے یوز کرنے کی وجہ اپنے لیکچر میں کئی بار بتا چکے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جب آپ سب سے بہترین براڈ کاسٹ کیمرہ خریدتے ہیں تو اس سے جو پروگرام بنتے ہیں وہ 4 یا 5 سال تک آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بعد اٹ بیکمز آبسولیٹ۔ 4 یا 5 سال کے بعد اس کی کوالٹی جو ٹیکنالوجی کے حساب سے کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو ہم جب شوٹنگ کرتے ہیں، بیسٹ کوالٹی آف فلم کیمرہ میں شوٹنگ کرتے ہیں، اس کو ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں ٹو HD 8K میں ریکارڈنگ کرتے ہیں، لیکن وہ اوریجنل ریکارڈنگ تقریباً 60 سے 70 سال تک ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اتنے مہنگے کیمرے یوز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کیمروں سے ریکارڈ کی گئی ویڈیوز آنے والے 100 سال تک بھی خراب نہیں ہوگی۔ میرے مرنے کے بعد بھی بہت عرصے تک لوگ ان ویڈیوز سے فائدہ اٹھائیں گے اور یہ میرے لیے صدقہ جاریہ رہے گا۔ سبحان اللہ، ڈاکٹر صاحب کی سوچ چیک کرے۔ مبشر لقمان نے بہت ہی بےہودہ لینگویج استعمال کی کہ ڈاکٹر صاحب آپ پاکستان سے چلے جائیں۔ پہلے میں کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کو، میرا ان کے لیے بڑا آپ سمجھیں کہ مؤدبانہ پیغام ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پلیز گو ہوم، پلیز گو ہوم، گو بیک۔ حالانکہ یہ وہ بندہ ہے جو ڈاکٹر صاحب کو واپس جانے کا کہہ رہا ہے، جس کی خود کی ساری زندگی جھوٹ بولنے، منافقت کرنے اور کرپشن کانے میں گزری ہے۔ تم کہتے ہو کہ ڈاکٹر صاحب پاکستان سے چلا جائے، تمہاری کیا اوقات ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاکستان آنے پر پاکستان کے اکثر عوام انتہائی خوش ہے اور بہت کم ایسے ہیں جس کی جل رہی ہے، اور ان بیچاروں کی کیا قصور ہے؟ انہیں تکلیف ہونی بھی چاہیے۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ایسی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔